اوكي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ جب ہم الف بولتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم الف مدہ بولتے ہیں تو اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں۔ یعنی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اکثر اوقات صحیح تلفظ، صحیح مخارج ہونے کے باوجود، صحیح صفات ہونے کے باوجود بھی جب کوئی شخص پڑھنے لگتا ہے قرآن تو اس کی آواز بہت زیادہ غنغنے والی یا خنخنے والی مغنون آواز ہوتی ہے، یعنی اس کی آواز بار بار ناک میں جاری ہوتی ہے، جبکہ پڑھنے والا شخص یہ جانتا ہوتا ہے کہ ناک صرف اور صرف نون اور میم کے غننے کے نکلنے کی جگہ ہے، باقی لیٹرز کے نکلنے کی جگہ ناک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف اور صرف میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، بلکہ یہ باقاعدہ قاعدہ ہے، یا آپ یوں کہنے کہ یہ جیسے آپ کے سامنے اس وقت میں مثال لے کر آئی ہوں، یہ قاری ایمن سویٹ کے تجوید بک سے لیا گیا ہے۔ تو یہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ غلطیاں جو الف بولتے وقت کی جاتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، جیسے کہ الف بولتے وقت منہ کھلنا چاہیے، اس قدر منہ نہ کھولا جائے جیسے منہ سا، اب جتنا کھلنا چاہیے اتنا نہ کھلے، کیا مطلب ہے اس کا، کیسے کھلے پھر؟ جی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اس کو؟ آپ نے جو ویڈیو میں بتایا تھا، پہلے جب بتایا تھا تو منہ سا کے لیے جو فنگر ہماری فرسٹ فنگر کی فرسٹ فور ہے، بس اتنا ہی منہ کھلنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھلنا چاہیے اور اس سے کم بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ دوسری لیٹرز میں انفتاح ہوتا ہے تو کھولنا چاہیے جبڑوں کے پیچھے سے۔ اوکے، جتنا کھلنا چاہیے اتنا نہ کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے ایک منٹ، نہیں یہاں پہ نہیں، مجھے ایسی پکچر نظر آ رہی، بہرحال کہنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اس طریقے سے منہ کھولا جائے کہ ریکٹینگل آپ نے یوں بنا لیا ہے، یعنی اتنا نہیں کھولا، بس اتنا سے ہی ہونٹ کھولنے پر آپ نے اکتفا کر لیا، سا، جیسے منہ سا، یہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے ہونٹوں کو اچھی طریقے سے رائٹ اور لیفٹ کی طرف جو ہے اسٹریچ کیا ہوا ہے، سا، اس سے جو ہے لیٹر باہر یا الف مدہ جو ہے واضح طور پر باہر نہیں نکل سکتا۔ یا پھر دوسری غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مزید ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ الف کی آواز کا یا کی آواز میں مل جانا یا بدل جانا، جسے ہم الف ممالا کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھا کر لینا عام سی آواز انداز میں، کہ ترچھا پڑھنا، جیسے مالکی پڑھنا ہے تو کیا پڑھا جائے اس کو؟ اوکے، جیسے ہمارے یہاں بڑی یا پڑھی جاتی ہے بے تے سے، تو مالکی کو کیا پڑھ دیا جائے؟ میں لیکی، تو جو اے ہے وہ کیا ہے؟ آواز کا یعنی الف کا یا کی آواز میں بدل جانا، تو یہ آواز بھی اے ٹھیک نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ ہے حتی، تو اس کی آواز میں کیا ہونا چاہیے؟ تا، بجائے اس کے آپ یوں بولے حتی۔ یہ کلیئر ہے بات؟ جی جی۔ اسی طریقے سے آواز، الف کی آواز کا واؤ کی آواز میں بدل جانا، اور یہ بہت کامن ہے۔ ٹھیک ہے، کامن تو خیر امالہ بھی ہے، لوگ اکثر جو ہے جیسے سورۃ الناس پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں نیس، ایس، اے، تو اے نہیں کرنا۔ اسی طرح واؤ کی آواز الف میں ایڈ کر دینا، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خا ہے یا طا ہے، تو اس کو خالدینہ کے بجائے کیا پڑھنا؟
خا خالدین او واو کی ایڈیشن لگ رہی ہے. فتا تا کی بجائے فتا تا واو الف فطال تا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈیشن ہے ایک طریقے سے کہ اس کے اندر الف کے ساتھ کس کی آواز آ رہی ہے؟ واو کی آواز آ رہی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ابرز غلطی یعنی بڑی غلطیاں، واضح غلطیاں جو نظر آتی ہیں. اوکے آگے کیا ہے کہ باریک کرنے کی جگہ پہ الف کو موٹا پڑھ دیا جائے. جیسے کہاں پہ پڑھا جاتا ہے؟ اکثر اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا النہار، یہ پڑھنے کے بجائے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہار ہا. یہ کیا ہے؟ یہ آواز موٹی ہے. یہاں پہ کیا پڑھنا تھا؟ باریک پڑھنا تھا. تو باریک الف پڑھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا جو الف باریک پڑھنی ہے تو امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے الف باریک پڑھنے کے لیے؟ اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ دوبارہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار سننا اور بار بار اس کے اوپر اہمیت دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الف باریک ہونے کے لیے زبان کا پچھلا حصہ نیچے ہونا چاہیے. اور اس نیچے کرنے کے سلسلے میں پہلی پریکٹس جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس میں دیکھیں؟ مرر میں دیکھیں. ٹھیک ہے مرر میں دیکھیں. اوکے تو مرر میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ اپنا منہ کھولیں. یہ جو آپ کی زبان ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پیچھے سے نیچے کی طرف ہو. جب تک آپ اس کی کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ سیدھے بیٹھ کے بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی ہمیں کیا کیا پوزیشنز لینی پڑیں گی؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن مجید پڑھنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں بیٹھیں گے. اس وقت کیا ہے آپ کی جو ہے سر آپ کا جھکا ہوا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ سیدھے بیٹھیں. آپ کی گردن بھی جھکی ہوئی نہ ہو، آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے ہم میں سے بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم صحیح بیٹھتے ہیں، سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ چیک کریں کہ آپ پیچھے سے آپ کی کمر بھی اسٹریٹ ہے یا نہیں. کہیں آپ کی صرف سر تو نہیں جھکا ہوا، آپ کی کمر تو نہیں جھکی ہوئی. آپ نے کیسے بیٹھنا ہے؟ صرف یہ والا طریقہ اپنانا ہے کہ آپ اپنے قرآن کو، اپنے مصحف کو اپنی آنکھوں کے لیول پہ رکھیں، خود جو ہے آپ اسٹریٹ بیٹھیں. اسٹریٹ بیٹھنے کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کہ کس حالت میں آپ کی زبان کیسے نیچے رہتی ہے. بار بار اپنے آپ کو کیمرے میں یا اپنے مرر میں دیکھیں اور اپنی زبان کے پچھلے حصے کو نیچے کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کوئی بھی لیٹر ایسے منہ کر کے نہیں ادا کرنا. یہ صرف آپ کی زبان کی پریکٹس ہے. اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ اچھا اتنا بڑا منہ کھول کے الف مدہ پڑا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا. آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کیسے نیچے رکھیں کہ آپ کا زبان کا سامنے والا حصہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو منہ ہے فتح الفق یعنی آپ بیٹھیں اس طریقے سے آپ نے کیا کیا ہوا ہے رفع الراس یعنی آپ نے منہ کو اوپر طرف دیکھیں یا چھت کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے دوسری بات کیا ہے پریکٹس کرنے کے لیے آپ اپنا منہ اچھی طریقے سے کھولیں، بڑا سا کھولیں. اور تیسرا کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو زبان کا جو طرف اللسان ہے، جو زبان کی نوک ہے، وہ آپ نے کہاں رکھنی ہے؟ ان دا صفحت ثنایا سفلا. ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی زبان کے کا سامنے کا حصہ ہے اس کو آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ جی کہاں رکھنا ہے؟ نیچے نیچے کی طرف، نیچے دانتوں کی طرف. نیچے دانتوں کی طرف.
اور باقی جو پیچھے کی زبان ہے اس کو آپ نے ریسٹنگ پوزیشن میں رکھنا ہے کہ وہ نیچے سیدھی سیدھی رہے، بجائے اس کے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے. اوپر کی طرف کیسے اٹھ جاتی یہ دیکھیں. اگر آپ کیمرے میں اپنی زبان کو اس حالت میں دیکھتے ہیں، کس حالت میں؟ یہاں پہ اس حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ نیچے نیچے ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ زبان اٹھی ہوئی ہے. یہ اٹھی ہوئی زبان نہیں چاہیے ہمیں، یہ زبان ایسی چاہیے. ٹھیک ہے، بے شک اس وقت آپ کا سر اتنے اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے، بار بار اپنی زبان کو پیچھے سے نیچے کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سیدھا منہ رکھنے کے بعد بھی آپ کی زبان نیچے ہو سکے گی. لیکن اس کے لیے بہت ساری محنت اور بہت سارا وقت چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی 1-2 دن میں یا 10 مرتبہ اس طرح سے کرنے سے پریکٹس نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ اپنی زبان پہ کتنا زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ الف موٹے کرنے سے زیادہ الف باریک کرنا جو ہے مشکل کام ہے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے زبان کو اس کے لیے نیچے رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سر کو اونچا کر کے اوپر دیکھتے ہوئے منہ کو کھول کے اپنی زبان کے پچھلے حصے کو نیچے کرنا ہے. زبان کے اگلے حصے کو نیچے والے دانتوں کے پیچھے رکھنا ہے. اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. دوسری چیز یہ، جب آپ یہ کریں گے تو خود بخود یہ بھی محسوس کریں گے کہ جب آپ کی زبان پیچھے سے نہیں اٹھے گی نا، تو آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کی آواز پیچھے سے ناک کی طرف بھی نہیں جائے گی اور گنگنے سے بھی بچ جائے گی. ایک چیز آپ مزید دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لفظ ہے النہار، یہ تو ہم نے سیکھا، اور یہ ہے ان نا آ نار. اب یہ نون ہے، نون کی جو الف مدہ ہے وہ باریک پڑی جائے گی یا موٹی؟ باریک. باریک پڑی جائے گی. یہاں پہ نون ہے، نون جو کہ ناک سے نکلے گا. را وہ ہے جو موٹا لیٹر ہے، اس کے درمیان میں ہے الف مرقق. اب یہ الف باریک پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ منہ کو کھولیں گے. کیوں کھولیں گے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جب نون ادا کی تو نون کی ادائیگی کے وقت آپ کی زبان یہاں پہ تھی. اگر آپ فوراً نون کے مخرج کو چھوڑ کے جو ہے اپنا منہ نہیں کھولیں گے تو آواز کیا ہوگی؟ ناک میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ ان نا آ دیکھیں یہ محسوس کریں کہ دیکھو میں صرف اور صرف الف پڑھتی ہوں، الف مدہ کرتی ہوں، تو کیا میں پڑھی یہ کیا ناک میں آواز، اور یہ ہے موٹی الف. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ ناک میں لے کے جانا ہے، نہ ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے بغیر ناک کے باریک الف پڑھنا ہے. منہ کھولیں، کوشش کریں کہ آپ کی زبان ایسے نہ ہو. کیسے ہو؟ ایسے اوپر منہ کریں. کریں ذرا سا، جی کریں. النہار. اب موٹی پڑھیں. پڑھیں. اوکے، اب نون کے ساتھ ہی پڑھیں گے. پہلے آپ نے پڑھا تھا، اب نون کے ساتھ پڑھیں نار. اب محسوس کریں کیا آپ کی نون کا کوئی ایسا الف بھی آیا؟ پڑھیے. نازمہ تھی، ایک سیکنڈ، یہ کون تھی؟ ہماری ایک بہن تھی نازمہ کی. نازمہ آپ دوبارہ پڑھیں. آپ کی نون ٹیڑھی تھی، آپ کی نون نہ نہیں تھی، نہ تھی. ایک سیکنڈ، لیکن باقی لوگ بند کریں. جی نار. اب صحیح ہے، مجھے نہیں پتا اس وقت کون تھا، لیکن شاید آپ ہی، مجھے فیل ہوئی. تو کچھ وقت ہم
टेढ़ा कर देते हैं, तो न नहीं करना था, नार। नार नार ये जो आवाज कौन बहन है हमारी? निशात, आपकी आवाज में मोटी है नून, आ नहीं पढ़ना, न नार। नार गुड मिस रेहाना जी। निशात, जी जी दोबारा। नार नहीं, ये आपकी जुबान पीछे से उठी हुई है, आपकी आवाज में आ की आवाज है, आ अंदर है। आपने पीछे की जबान को नहीं उठाना, आगे की तरफ धक्का दो और जबान को स्ट्रेट रखो, यानी आवाज को भी बाहर की तरफ निकालो। नाम। पहले से बेहतर है, लेकिन इसके अंदर अभी मोटाई बाकी है। ओके, माइक बंद जी कीजिए। ओके, इसी तरह अल बा बातिल जैसे सबसे ज्यादा गलती किसमें होती है? जब लोग सूरह क्या पढ़ते हैं? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क में क्या है? कैसे पढ़ाई सुनाई देती है? अक्सर सुनाई देती है तबारका, तबा बा नहीं, बा को बारीक करना है, बा पढ़िए, बा। बा गुड, इसमें जबान पीछे से उठी हुई है, ये जो तीसरी आवाज थी। तबा गुड मिस रेहाना। अल्लाह बेहतर रहता फरमान का। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मोटा करने की जगह अलिफ को बारीक कर देना, जैसे खालिदीना, यानी कुछ लोगों की आवाज नॉर्मली बहुत, ये माइक अभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, कुछ लोगों की फितरतन आवाज बारीक होती है अपनी बातचीत करने के हवाले से, फिर जब वो मोटे लेटर्स पढ़ते हैं तो उनकी आवाज बारीक ही रहती है। खालिदीना गाइबा, तो ये बारीक हो गया। इसके लिए और हमने क्या करना है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही कि हमने खा को मोटा करना है या गैन को मोटा करना है। बात तो ये कि इसके साथ आने वाली अलिफ मद्दा भी अब मोटी पढ़ी जाएगी, ना वाव की तरफ जाएगी और ना नाक में जाएगी, और इसके अलावा क्या करनी है? मोटी करनी है। इस वक्त हमें चाहिए क्या कि हमने अपनी जबान का जो पिछला हिस्सा है उसको हम उठाएं। तो इस वक्त हम क्या करते हैं कि हम लेटर को मोटा करते हुए अलिफ मद्दा को भूल जाते हैं कि उसको भी मोटा करना है। तो ख ऐसे नहीं, बल्कि ख के साथ अलिफ भी मोटी आएगी, ख। इसमें याद रखें जब हरफ मुस्तालिया बन जाता है कोई लेटर, यानी कौन कौन से हरफ मुस्तालिया हैं जो बगैर इदबाक के हैं? स्वाद नहीं, गैन, गैन दॉट और खा। नहीं, सिर्फ तीन की बात की। मैंने सिर्फ तीन पूछे हैं बगैर इदबाक वाले, खा गैन और काफ। वेरी गुड। तो इसमें क्या करते हैं कि हम अपनी जबान को पीछे से जब ऊंचा करते हैं और हमारी आवाज बुलंदी चाहते हुए यहाँ तक ऊंची जा रही होती है, मगर डायरेक्शन जो है आवाज की किधर होती है? बाहरी की जानिब होती है, मुंह के अंदर नहीं होती। इस वक्त हमें क्या चीज चाहिए होती है कि हम मुंह को खोलें और इसको ओ नहीं करें, लेकिन अपनी पीछे की जबान उठाई हुई है, यानी जिसको आपने याद होगा कि एक तरीके से आप जो राइड होती है उसको याद रखें, तो यानी स्लाइड जो होती है उसको अगर आप याद रखें तो क्या है ये कि यहाँ से ऊंची है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जबान जो है आपकी का जो फ्रंट हिस्सा है वो नीचे की तरफ है। आवाज खुद ब खुद ही गुम्बद की तरह यानी ऊपर की तरफ उठेगी, उसके दरमियान फासला है ना, इसके दरमियान, तो वो आवाज उठती ही है। तो ये अलिफ मुफखमा जब आपने पढ़ना है तो आपने क्या करना है कि इसके दरमियान अब आप क्या बना रहे हैं? थोड़ी सी उठी हुई है जबान, यानी इसके अंदर भी गैप है, किसके दरमियान? छत
اور زبان کے درمیان. تو کیسے پڑھیں گے؟ خا آ بولیں, موٹا الف پڑھنے کی کوشش کریں, صرف آ ویری گڈ, شاباش. اسی طریقے سے اس میں آپ نے کیا کیا, کیونکہ الف آپ کی موٹی ہے, آپ نے زبان پیچھے سے اٹھائی بھی ہے, اور آپ کے منہ کی چھت کے درمیان اور زبان کے درمیان گیپ ہے. اور اس میں ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے, جیسے آپ اطباق کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں جیسے آپ کا لیٹر ہوگا صاد کا, ایک سیکنڈ بسم اللہ, اوکے. صاد کا لیٹر میں آپ کی زبان کہاں لگتی ہے؟ یہی مخرج ہے نا صاد کا, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہماری زبان کا کچھ حصہ اس طرف اٹھتا ہے نا سیٹی کے لیے. اگر ہم نہ اٹھائیں یہاں سے اپنی زبان کو, تو سیٹی تو نہیں آ سکتی کوئی پڑھ کے دکھائے, بغیر منہ کی چھت کے قریب لائے آپ صاد اور سین اور زا پڑھ کے دکھائیں. کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں کر لیں کوشش. سیٹی نہیں نکلی. سی نہیں, کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نہیں, اف. یہ کیا ہوا, اوپر گئی زبان, قریب گئی کہ نہیں گئی؟ اوپر ہاں گئی, سیٹی نکلی گئی نا اس طریقے سے کر کے. جب تک زبان اوپر نہیں اٹھے گی آپ کا یہ لیٹر نکل ہی نہیں سکتا. بے شک اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے, لیکن آپ کو زبان اٹھا کے اس تالو کے قریب لے جانی پڑتی ہے. مطلب یہاں پہ میرا کہنے کا یہ ہے کہ میں کیوں یہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جب آپ نے صاد کے ساتھ پڑھنا ہے, تو جب آپ موٹا کریں گے آپ کی زبان یہاں پہ ہوگی. اس کو آپ نے بہت زیادہ نیچے نہیں لانا. اگر یہ حصہ آپ کا بہت نیچے آ جائے گا تو لیٹر آپ کا ایک دم سے ڈراپ ہو کے باریک بن جائے گا. دیکھیے میں کر کے دکھاتی ہوں. جیسے آپ نے اس کے اوپر میں شد ڈال دیتی ہوں اور کھڑی زبر بھی ڈال دیتی ہوں. اب اس کو ایسے پڑھتے ہیں, اس اور اس کے ساتھ الف مدہ, اس. اگر میں اس کو کروں اس, اگر زبان نیچے آ جائے گی تو سا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دم سے اس الف مرققہ کی طرح ہو جائے گی. کیونکہ اس میں کیا دیکھا تھا ہم نے کہ آپ کی زبان کا جو تالو کا سامنے کا جو حصہ ہے وہ بالکل نیچے رہتا ہے, آپ کا پیچھے کا حصہ بھی نیچے رہتا ہے. تو جب زبان ساری کی ساری نیچے ہی آ گئی تو آپ کا صاد ایک دم سے سین بن جائے گا. پھر کر کے خود بھی کوشش کریں, اور بالکل صحیح ہے. بات سنیے اچھی سے. اب اسی کو آپ فوراً اپنی زبان کو یہاں سے نیچے لے آئیں. اب دیکھیے گا, بے شک آپ پہلا صاد ہی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ زبان نیچے لے آئیں تو سین بن جائے گا. بالکل صحیح ہے, کہہ رہی ہوں. بس یہ تھوڑا سا یہاں پہ چیکس میں آپ نے یہاں ہمارے جو کنارے کنارے منہ میں نا ہوا نہیں بھرنی, گول نہیں کرنا. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں, آپ پڑھتے ہیں کیا تو کا بھی کیا مخرج ہے کہ آپ کی زبان کا جو ہم سیکنڈ پورشن کہتے ہیں طرف اللسان ہے, اور آپ کے اصول پہ جا کے وہ لگتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا تو کے لیے؟ کوئی ساتھ ہے؟ جی جی, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بھی وہی کام کریں گے جو ہم ابھی اس کے لیے کر رہے تھے. کس کے لیے؟ صاد کے لیے. یعنی آپ کی زبان جب ایسے بنی ہوئی ہوگی تو کے لیے, تو جب آپ نے اب اس کے بعد یہ حصہ جو ہے آپ نے ایک دم سے ڈراپ نہیں کرنا, نیچے نہیں لانا. اب تا یہ باریک ہو گیا کیونکہ ساری کی ساری زبان ایک دم سے نیچے آ گئی. آپ نے اسی جگہ پر مینٹین کرنا ہے. صرف جتنا میں نے چھوڑ دیا نا گرین پورشن, آپ سمجھ لیں کہ آپ نے صرف اتنی سی زبان نیچے لے کے آنی ہے. اب تو اب
पढ़ें। अब बारकल्लाहु फीक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपकी मोटी अलिफ और मोटे लेटर्स को आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अलिफ की आवाज को गुन्ने की आवाज से मिला देना, जैसे अर्रहमान में अर्रहमान। ओके, तो ये मान, ये अलिफ कहाँ चली गई, मीम की खड़ी जबर नाक में, वो नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही अन ना, मुंह खोलेंगे बजाय इसके अन्ना ना, हाँ, ये काम हमने नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बारीक अलिफ और मोटे अलिफ पढ़ने की अदायगी जो है समझ आई होगी और इससे आप लोगों को फायदा होगा। आमीन।